أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ سماعتیں بیدار ہیں. قرآن حکیم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے عنوان قرار دیا ہے، یہ آیت سورہ مبارکہ ملک کی آخری آیت ہے، اور میری تعبیر میں دیوان مشیت کے اس قصیدے کا ذکر ہے یہ کہ جو قصیدہ حضرت امام غائب ہے عجل اللہ. اب یہ باتیں، یہ تعبیریں تقریب ذہن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. سورے کو قصیدہ کہنا یہ ایک جسارت نہ سمجھا جائے. قرآن شعر نہیں ہے، لیکن قرآن وہ کتاب حکیم ہے جس میں بلاغت کلام کا ہر کمال موجود ہے. فصاحت و بلاغت کے تمام اسالیب کا جامع ہے قرآن، اور اس سے بہت بلند بھی ہے. شعراء موجود ہیں، اور وہ شعراء موجود ہیں کہ جن کی وراثت میں شاعری آئی ہے. علماء ہیں، افاضل ہیں، اہل ذوق ہیں. تو ایک نکتہ شروع ہی میں عرض کر دوں. قرآن مجید نہ ویسی نثر ہے جیسی نثر کا ہم تصور رکھتے ہیں، نہ شعر ہے اس قسم کا جس قسم کے شعر کا ہم تصور رکھتے ہیں. قرآن مجید اس نثر سے بھی کہیں بلند ہے اور شعر سے بھی کہیں بلند ہے. قرآن قرآن ہے،
قرآن کلام حضرت حق سبحانہ و تعالی ہے، قرآن معجزہ ہے۔ اور ہمارے ہاں جب علم عروض پڑھایا جاتا ہے تو اس نقطے کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا، یعنی اردو زبان کے جو اساتذہ ہیں وہ اس نقطے کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ عربی زبان کے اکثر ذمہ دار اساتذہ جب علم عروض پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ علم یہ بھی بتاتا ہے کہ قرآن شعر نہیں ہے۔ یہ علم جہاں شعر کی ترازو فراہم کرتا ہے، جہاں شعر کی میزان فراہم کرتا ہے، یہ علم جہاں ہمارے آپ کے کلام میں یہ شناخت قائم کرتا ہے کہ یہ شعر ہے، یہ شعر نہیں ہے، وہیں یہ علم یہ دلیل بنتا ہے کہ قرآن شعر نہیں ہے۔ تو قرآن شعر نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم نے تو اپنے خطیب قرآن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے شاعری کی نفی کی ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین کی مشہور آیت ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا ہے اور یہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ عام ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا ہے اور یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ شایان شان نہ ہونا یہ ایک تشریفاتی تعبیر بھی ہو سکتی ہے، پرتکلف تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو ترجمے میں اور سادہ تر تعبیر اختیار کر لوں کہ ارشاد الہی اصلاً یہ ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو شعر نہیں سکھایا ہے، اور شاعری ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ شایان شان ہونا تو ایک الگ بات ہے، یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ شاعری ضرورت اس کی ہے جس کو اپنے کلام میں تاثیر میں اضافہ کرنا ہو۔ بھئی یہ جو اسالیب کلام اور اسالیب بلاغت ہیں، ان کو کس لیے اختیار کرتا ہے ادیب یا خطیب یا شاعر؟ تاکہ اس کے کلام میں تاثیر پیدا ہو، دلوں میں اس کی بات اترے، ذہن اس کی بات قبول کر لیں، لوگ جو سنے متاثر ہوں۔ رسول کے کلام میں وہ خدا داد تاثیر موجود ہے، حقیقت کی وہ تابانی موجود ہے، حقیقت کی وہ تجلی موجود ہے جسے کسی اور اضافی تاثیر کے وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کو مختلف انداز سے سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ مثلا شعر کی ماہیت پہ غور کر لیجئے، شعر کسے کہتے ہیں؟ شعر کی بنیاد کیا ہے؟ چاہے وہ فلسفی شعر کہے، فقیہ شعر کہے، عام آدمی شعر کہے، اگر وہ واقعی شعر کہہ رہا ہے تو شعر کی بنیاد ہوتی ہے تخیل پر۔ تخیل اصلاً شاعری خیال پردازی کا نام ہے۔ شاعری طائر خیال کی اس پرواز کا نام ہے جس پرواز کے نتیجے میں لفظوں کی کہکشاں بنتی چلی جاتی ہے۔ بنیادی چیز ہے طائر خیال، یعنی آپ کے سچے جذبات کی ترجمانی بھی شاعر کرے گا تو تخیل کی آمیزش کے بغیر نہیں کر سکتا۔ کسی منطقی قضیے کی بھی
وضاحت کرے گا تو تخیل کی شراکت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ سرمایہ شاعری کا کیا ہے؟ وسیلہ تو ہے تخیل، سرمایہ سب سے بڑا ہے جذبات۔ جذبات جبکہ وحی الہی کی بنیاد جذبہ و خیال نہیں ہے، علم اور حقیقت ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ قرآن سراسر علم ہے، قرآن سراسر حقیقت ہے، اور قرآن سراسر حق بیانی ہے۔ اس کا شاعری سے کیا تعلق؟ اس لیے شاعری کی نفی کی گئی، اور ہم بھی نفی کرتے ہیں۔ یہ جو تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ یہ دیوان ہے اور یہ قصیدہ ہے، یہ صرف اس لیے کہ ہمارے شاعری میں آلودہ ذہن کے قریب ہو جائے وہ بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ لفظ آلودہ استعمال کرنے پہ معذرت۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی حجتوں کا تعارف کرایا ہے۔ نبی کا تعارف ہے، امام کا تعارف ہے، اس کی حجتوں کا تعارف ہے۔ جہاں بھی وہ اپنی کسی حجت کا تعارف کراتا ہے اور اس کے اوصاف بیان کرتا ہے، ہماری اصطلاح میں اگر ہم اسے اپنی خوش ذوقی کا ثبوت دے سکیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو زبان قدرت پر قصیدہ پیغمبر ہے۔ تو اس تعبیر کو بیجا تعبیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، اسالیب کلام میں کبھی کبھی آپ بات سادہ طور پہ کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ تشبیہ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی آپ استعارے کا سہارا لیتے ہیں، کبھی آپ علامت سازی اور پیکر تراشی کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اسالیب کلام ہیں، اپنے کلام کو خوبصورت اور مؤثر بنانے کے لیے۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ کلام کو خوبصورت اور مؤثر بنانے کے لیے ہم تشبیہ کا سہارا لیں اور استعارے کا سہارا لیں۔ تشبیہ اور استعارہ بہت سے مواقع پر کلام کی ضرورت بن جاتا ہے۔ جہاں کسی ایسی حقیقت کا بیان کرنا مقصود ہو جو حقیقت بغیر تشبیہ اور استعارے کے بیان کی نہیں جا سکتی، اور ایسی حقیقتیں ہیں، ایسی بہت سی حقیقتیں ہیں جنہیں بغیر تشبیہ اور استعارے کے بیان کر ہی نہیں سکتے، جس میں سب سے بڑی حقیقت خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ذات حق ہے، ثابت ہے، موجود ہے، واحد ہے، احد ہے۔ جو بار بار میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہے جس کا انکار ناممکن ہے مگر اعتراف مشکل ہے۔ انکار ناممکن ہے مگر اعتراف مشکل ہے، ذہنی اعتبار سے بھی، نظریاتی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی مشکل ہے۔ اور اس کی ذات اور صفات کا بیان، آپ بتائیے، اگر تشبیہ کا سہارا نہ لیں، استعارے کا سہارا نہ لیں تو ایسے کسی موجود کا تذکرہ آخر کیسے کریں جو آنکھ نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے؟ ایسی کسی ذات کا، ایسی حقیقت کا بیان کیسے کیا جا سکتا ہے جب تک تشبیہ اور استعارے کا سہارا نہ لیا جائے جو کان نہیں رکھتا اور سنتا ہے؟ یعنی بعض حقیقتیں وہ ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے استعارہ
ضرورت ہے، صرف ایک تزئین و آرائش کلام کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے۔ اور اس لیے اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے تو علوم القرآن کے باب میں، تفسیر کے باب میں اور علم کلام میں یہ ایک اہم بحث طے کی جا سکتی ہے، جہاں بڑے علماء نے بحثیں کی ہیں، آیا قرآن مجید میں مجاز ہے یا نہیں ہے۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں، مقالے لکھے گئے، بحثیں ہوئیں کہ قرآن مجید میں مجاز ہے یا نہیں ہے، قرآن مجید میں مجاز ہے یا نہیں ہے، قرآن مجید میں مجاز ہے یا نہیں۔ ارے کہیں کہیں مجاز ضرورت ہے، صرف تزئین کلام کے لیے نہیں ہے، صرف آرائش سخن کے لیے نہیں ہے، ضرورت ہے۔ مجاز ضرورت بن جاتا ہے، اسلوب مجاز میں، تشبیہ ایک ضرورت بن جاتی ہے، استعارہ ایک ضرورت بن جاتا ہے، ورنہ بیان کیسے کریں گے؟ اور خاص طور سے ان حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے جو حقیقتیں ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتی یا نظر نہیں آ سکتی۔ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا، کچھ حقیقتیں ہیں جو نظر نہیں آ سکتی، یعنی یہ دونوں آنکھوں سے نظر آ ہی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں نظر آ سکتی۔ جوانان عزیز اپنی ذہانتوں کو متوجہ کریں، بعض حقیقتیں ہیں جو کبھی بھی ان دو آنکھوں سے نظر آ ہی نہیں سکتی، اپنے کسی بھی نشأہ وجود میں۔ رویت و عدم رویت کا کلامی مسئلہ اگر پیش نظر ہے، بعض حقیقتیں ہیں جو کبھی، بہت سے بچوں کے لیے نشأہ وجود کی ترکیب مشکل ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں، کہنا ضروری اس لیے ہے کہ بات کان میں پڑی رہی، تحقیق کریں۔ ابھی عرض کر دوں گا، اگر موقع ملا تو وضاحت کر دوں گا۔ بعض حقیقتیں ایسی ہیں جو نظر آ سکتی ہیں مگر بعض حالات میں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو دو طرح کی چیزیں ہوئی، کچھ ہیں نظر آ سکتی ہیں مگر بعض حالات میں نظر نہیں آتی، بعض چیزیں ہیں جو نظر آ ہی نہیں سکتی، دو طرح کی چیزیں ہوئی۔ اچھا آپ پہلی چیز کی میں مثال دے دوں، جو چیز کبھی کسی نشے میں نظر نہیں آ سکتی ان دو آنکھوں سے، وہ کیا ہے؟ بہت سامنے کی مثال ہے، آپ تمام حضرات کے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اتنے بڑے مجمع میں کوئی اتنا جری نہیں ہوگا جو اٹھ کے کہے میرے پاس عقل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ عقل ماشاءاللہ سب کے پاس ہے، سب کے پاس ہے عقل، کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرے پاس عقل نہیں ہے۔ اجا یہ آپ کی عقل نظر آ سکتی ہے ان دو آنکھوں سے؟ آپ کو خود اپنی عقل دکھائی دیتی ہے آنکھوں سے؟ اجا کسی اور کو دکھا سکتے ہیں اس کو اس کی آنکھوں سے؟ آئینہ سامنے رکھ کے، فولاد کا آئینہ، سکندری آئینہ، حلب کا آئینہ، قدیم آئینہ، جدید آئینہ، کوئی سا بھی آئینہ، پتھر کا آئینہ، شیشے کا آئینہ سامنے رکھ کے عقل کو دیکھ سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی عقل نہیں نظر آ سکتی مگر ہے، عقل نظر نہیں آ سکتی مگر ہے، لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ عقل کو دیکھ لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ محمد۔ اجد
ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ تو ایک چیز تھی جو آپ کے پاس ہے اور آپ اس کی اس صفت کی طرف متوجہ نہیں تھے کہ ہے تو مگر نظر نہیں آ سکتی، نہ خود آپ کو نظر آ سکتی ہے، نہ آپ کسی اور کو دکھا سکتے ہیں، اور اسی لیے کوئی آپ کو بے عقل کہہ دے تو آپ اپنے کو عقل مند ثابت نہیں کر پائیں گے آسانی سے۔ کہ معاشرے کا مرض یہی ہے، ایک دوسرے کو بے عقل سمجھتا ہے، سب اپنے کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ اور یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ اور یہ حقیقت ہمارے درمیان متشابہ کیوں ہے؟ ہر ایک کے پاس عقل ہے، کوئی اپنی عقل نہیں دکھا سکتا، نہ دیکھ سکتا ہے، تو پھر یہ طے کیسے ہوگا کہ کس کے پاس عقل زیادہ ہے، کس کے پاس عقل کم ہے؟ اسی لیے ہر شخص دوسرے کو اپنے سے کمتر عقل والا سمجھتا ہے اور خود کو برتر عقل والا سمجھتا ہے، اگرچہ یہی ایک میزان ہے کہ جو خود کو دوسرے سے برتر سمجھے یقیناً وہ کمتر ہوگا۔ اچھا، یہ ایک چیز تھی جو آپ کے خزانے میں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کی ملکیت ہے، اللہ کی ودیعت ہے۔ ایک چیز اور آپ کے پاس ہے اسی طرح کی، وہ بھی ان دو آنکھوں سے نہیں نظر آ سکتی، وہ کیا ہے؟ علم۔ علماء بیٹھے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے حروف نظر آتے ہیں، علم نہیں، الفاظ نظر آتے ہیں، علم نہیں، تحریر نظر آتی ہے، علم نہیں، نقوش نظر آتے ہیں، علم نہیں، علامات نظر آتی ہیں، علم نہیں۔ واضح ہے؟ آپ الف لکھیں، اس کا نام الف ہے، یہ ایک حرف ہے، اس کا نام علم نہیں ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے جو کسی علم کی طرف متوجہ کر دے، یہ ایک اشارہ ہے جو کسی معلوم کی طرف متوجہ کر دے، خود علم نہیں ہے۔ واضح ہے؟ تو چاہے کتاب میں لکھے ہوئے حروف اور الفاظ اور عبارات و کلمات ہوں یا نقوش ہوں، کسی بھی طرح کے، یہ نقوش ہیں جو نظر آتے ہیں، یہ حروف ہیں جو نظر آتے ہیں، یہ الفاظ ہیں جو نظر آتے ہیں، علم ان دو آنکھوں سے کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ہم بعض کتابوں کو بھی کہتے ہیں چیلنج کے ساتھ، میاں یہ کالے حرفوں کا مجموعہ ہے، اس میں علم نہیں، جہالت ہے۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کوئی وجود باری تعالیٰ کے خلاف کتاب لکھ کے لے آئے، کہیں اس میں حکمت ہے، فلسفہ ہے، سائنس ہے، ہم کہیں گے جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے۔ کوئی نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ختم نبوت کے خلاف تحریر لکھ کے لے آئے، ہم کیا اس تحریر کو علم سمجھیں گے؟ ہے تحریر مگر جاہلانہ، یعنی الفاظ و حروف کی یہ دوہری حیثیت ہے، کبھی یہ علم کا اشارہ بنتے ہیں، کبھی جہل کا۔ واضح ہے؟ اس کے معنی کیا ہوئے کہ علم ان دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کسی بھی نشے میں نظر نہیں آ سکتا، اور جب عقل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اللہ نے علم و عقل کا ایسا پیکر بنایا ہو کہ جب وہ چاہے نظر آئے، جب چاہے نظر نہ آئے، تو جب نظر نہ آئے اور پردہ غیب میں ہو تو انکار نہ کرنا۔
جزاکم اللہ. خدا کے نفس کو نفس رحمانی سے فیض پہنچائے. ایک چیز اور مثال دیں جو ہے آپ سب کے پاس نظر نہیں آتی آنکھوں سے. علم ہے، ان دو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. کیا نظر آتا ہے؟ علم کے آثار. علم کے آثار نظر آتے ہیں، علم نظر نہیں آتا. عقل ہے، عقل کے آثار نظر آتے ہیں، عقل نظر نہیں آتی. اب ایک مثال اور دے دوں، اور وہ مثال زندگی ہے. زندگی ہے آپ کے پاس؟ دکھائیے دو آنکھوں سے. زندگی 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 ہے، زندگی نصیب ہے. اللہ آپ سب کو زندگی عطا فرمائے، زندگیوں میں برکت رکھے. زندگی دکھائیے، کس کا نام ہے؟ رگوں میں دوڑ رہا ہے خون یا زندگی؟ یہ جسم ہے یا زندگی؟ یہ سینے میں دل ہے یا زندگی؟ یہ سینے میں دونوں طرف پھیپھڑے ہیں یا زندگی؟ جس چیز پہ انگلی رکھو گے کوئی اور نام ہوگا، زندگی نہیں ہوگا اس کا نام. تو زندہ چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں، زندگی کے آثار تو نظر آتے ہیں. زندگی مجرد شکل میں نظر نہیں آتی. جیسے مجرد شکل میں عقل نظر نہیں آ سکتی، مجرد شکل میں علم نظر نہیں آ سکتا، مجرد شکل میں زندگی نظر نہیں آ سکتی. ڈاکٹروں سے جا کے پوچھئے کس قدر مشکل کا سامنا ہوتا ہے جب وہ طے نہیں کر پاتے یہ زندہ ہے یا مر چکا. ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھیں یا نہ لکھیں، ابھی دل کام کر رہا ہے یا دماغ کام کر رہا ہے یا دل. کتنی مشکل ہوتی ہے ڈاکٹروں کو. سائنس ترقی کر چکی، بہت بہت ترقی. سائنسدانوں کو سلام، سائنس کی ترقی کا قدردان ہو. مگر سائنس زندہ کو دیکھتی ہے، مجرد زندگی نہیں دیکھتی. ارے جب تم عقل نہیں دیکھتے، علم نہیں دیکھتے، زندگی نہیں دیکھتے، تو پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے عقل و علم و زندگی کا امام نظر نہیں آتا، اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ عقل کے انکار کرنے والے کو کیا کہتے ہو؟ دیوانہ. علم کے انکار کرنے والے کو کیا کہتے ہو؟ جاہل. زندگی کے انکار کرنے والے کو کیا کہو گے؟ نادان. اب اگر تم نے ہمارے امام کا انکار کیا نا، ہمیں بھی حق ہے کہ ہم تمہیں جاہل کہیں، نادان کہیں، سفیہ کہیں. جو کہے مجھے علم آنکھوں سے دکھاؤ اور ہم نہ دکھا پائے، اور وہ کہے علم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اسے ساری دنیا کہے گی یہ جاہل ہے. اور یہی نہیں، جو جھوٹ بولے وہ کہے میں نے علم دیکھا ہے، وہ بھی جھوٹا اور جاہل ہے. چونکہ علم نظر نہیں آتا، علم کے آثار نظر آتے ہیں. نہ آپ عقل کا انکار کر سکتے، نہ آپ علم کا انکار کر سکتے، نہ آپ زندگی کا انکار کر سکتے. اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کے بیان کے لیے سادہ الفاظ کافی نہیں ہیں، جب تک کہ الفاظ پر وہ بلیغانہ تصرف نہ ہو کہ جسے استعارہ سازی کہتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں
سب سے پہلی ضرورت قرآن کی مجاز کے استعمال کے لیے ہے کہ اللہ کا بیان کرنا ہے. اللہ اور اللہ کے صفات کا بیان استعارہ و مجاز و تشبیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں مجاز نہیں ہے؟ یہ بہت دقیق علمی بحث ہے. جو علماء حوزے کے افاضل ہیں وہ جانتے ہیں کس قدر عمیق اور اصیل بحث ہے کہ قرآن میں مجاز ہے کہ نہیں. یعنی ایک مکتب ہے جو کہتا ہے قرآن میں جتنے الفاظ ہیں وہ اپنے لغوی حقیقی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، مجازی معنی میں نہیں. قرآن میں کوئی مجاز نہیں ہے، قرآن میں کوئی استعارہ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. قرآن کی سب سے بڑی ضرورت مجاز و استعارہ ہے، اس لیے کہ قرآن آیا ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ خدا ہے. اور خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا سمیع ہے، خدا بصیر ہے، خدا متکلم ہے، خدا حی و قیوم ہے، خدا عزیز و حکیم ہے. یہ جتنے صفات ہیں ہر جگہ استعارہ سازی اور مجاز ہے. ضرورت ہے قرآن کی. اور پھر دوسری ضرورت کیا ہے؟ تشبیہ کی ضرورت. کہاں تشبیہ اور استعارہ ضرورت بن جاتا ہے، ضرورت جس سے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے. ہر اس جگہ اکثر تشبیہ اور استعارہ ضرورت بن جائے گا جہاں حقیقت چاہے زمانے کے کسی حصے میں سامنے نظر آتی ہو مگر اس وقت آپ کے سامنے نہ ہو، یا ماضی میں ہو یا مستقبل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وجود مبارک تھا، ثابت ہے. آمنہ نے کوئی لال جنم دیا تھا، کوئی در یتیم عبداللہ تھا، کوئی پروردہ آغوش ابو طالب تھا، کوئی عبد المطلب کی امید کا تارا تھا، کوئی نازش مشیت تھا جو محمد کے نام سے پیدا ہوا، کوئی رسول خاتم تھا نا. ان کے لیے جو صرف تھا سمجھ سکتے ہیں، ہمارے لیے تو ہیں. حضور آج بھی ہیں مگر جن کے لیے تھے وہ آج اگر حضور کے پیکر اور شکل و شمائل کو سمجھائیں تو کیا حقیقت میں سمجھائیں گے یا مجاز کے ذریعے سے؟ آپ کی جبین مبارک تھی تو کیسی نورانی تھی، آپ کا روح مبارک تھا کیسا تھا، آپ کی زلفیں تھیں کیسی تھی، آپ کا قد و قامت کیسا تھا، آپ کا لہجہ کیسا تھا. ایک ایک بیان ضروری بھی ہے اور ممکن نہیں ہے کہ بغیر استعارے اور تشبیہ کے ادا ہو جائے. بھئی جیسے ماضی میں گزر آپ کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ماضی میں ایک ذات تھی پیغمبر کی، آج اگر اسے بیان کرنا ہے تو تشبیہ اور استعارے کا سہارا لینا پڑے گا. اسی طرح پیغمبر کا ایک بیٹا، پیغمبر کی ایک امید، پیغمبر کا ایک وعدہ جو ہمارے اعتبار سے پیدا ہو چکا ہے، کسی کے اعتبار سے ممکن ہے پیدا نہ ہوئے ہوں. ہمیں ابھی اس میں کوئی اعتراف نہیں، کوئی نزاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات پہ سب متفق ہو جائیں کہ رسول خاتم ہرگز 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 یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول وعدہ کرے اور پورا نہ ہو. تو ہم سب وعدہ مصطفیٰ کے منتظر ہیں. اتنی سی بات ہے، اس پر متفق ہو جائیے. یہ نہیں کہ میرا مہدی آئے گا یا تیرا مہدی آئے گا، نہ میرا مہدی آئے گا نہ تیرا مہدی آئے گا، اللہ کا بھیجا ہوا مہدی آئے گا، محمد کا وعدہ پورا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب یہ جو آنے والا آئے گا اسے آج سمجھانے کے لیے کون سی زبان استعمال کی جا سکتی ہے؟ تشبیہ اور استعارہ ضروری ہے.
اور چونکہ تشبیہ اور استعارہ ضروری ہے، اسی لیے قرآن مجید نے تشبیہ اور استعارے کا سہارا لیا. کہا اپنے نبی سے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اے حبیب، اے رسول، اے نبی، ان سے کہہ دیجئے غور کیا ہے تم نے، جب پانی غائب ہو جائے گا تو دوبارہ اسے کون ظاہر کرے گا؟ یہاں پانی ایک لفظ ہے، مگر اس سے مراد وہ آب حیات ہدایت ہے، وہ کوثر حقیقت ہے، وہ سلسبیل علم الہی ہے، وہ تسنیم ختم نبوت ہے جو پردہ غیب میں ہے. اللہ جب چاہے گا دوبارہ اسے ظہور عطا فرمائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. یوں ہی آپ انکار کر دیں گے؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو صاف صاف کہیے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بس اس سے زیادہ کہا تو جھوٹے کہلائیں گے. عقل و میزان، عقل و برہان، عقل و منطق کی میزان ہاتھ میں لے کر گفتگو کرے نا. آپ کی سمجھ میں نہیں آتی بات، کہہ دیے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اب آپ جانے اور خدا. لیکن اگر ہماری سمجھ میں کوئی بات آتی ہے تو آپ اپنی ناسمجھی کو ہماری سمجھ پر مسلط کرنا چاہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا عدل ہے؟ اور یہ کون سا احسان ہے؟ یہ کون سا حسن سلوک ہے؟ ہمارے لیے حقیقت آئینہ ہے، اور ایک دو نہیں، قرآن مجید میں کتنے مقامات پر تذکرہ ہے، اشارہ ہے. اسی طرح تذکرہ. یہ جملہ میں عشر اولیٰ میں امام بارگاہ شاہ شہیدہ میں عرض کر چکا ہوں. نجم الحسن جعفری صاحب کے علی متقی جعفری مرحوم کے عزا خانے میں اس مرتبہ بحث محکمات اور متشابہات کی تھی، تو میں نے مکرر یہ بات عرض کی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو متشابہ آیتیں ہیں وہ ضرورت ہے، وہ رہیں گی، اور ان کا اسلوب سمجھنے کے لیے، ان میں سے بہت سی آیتوں کا اسلوب سمجھنے کے لیے اس سوال پہ غور کیجئے کہ تمام امت کا یہ اتفاق ہے کہ ہمارے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ توریت میں تھا اور توریت میں ہے، انجیل میں تھا اور انجیل میں ہے، صحف انبیاء میں تھا اور صحف انبیاء میں ہے. تو کس اسلوب میں ہے؟ ہمیں بتائیے کس اسلوب میں ہے، کس اسٹائل میں ہے، کن لفظوں میں ہے، کن استعاروں میں ہے، کن تشبیہات میں ہے. جس طرح نبی خاتم کا تذکرہ اس میں، اچھا اس میں کیوں نہیں ہوا؟ توریت میں پیغمبر کا نام صاف صاف کیوں نہیں لکھا اللہ نے؟ کہ آخری نبی اے موسیٰ اعلان کر دو، اے عیسیٰ اعلان کر دو کہ آخری ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہوگا، جس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں نہیں اس طرح کہا؟ صاحب اگر ایسا ہوتا یہ جواب آئے گا. اگر اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح اعلان کر دیتا کہ آخری نبی آئے گا اور اس کا نام محمد ہوگا اور باپ کا نام، نہ جانے کتنے یہودی اپنا نام عبداللہ رکھ لیتے اور اپنے بیٹے کا نام محمد، اور پھر ہر شخص دعویٰ کرتا کہ یہ میرا بیٹا محمد یہی خاتم النبیین ہے، یہ میرا بیٹا محمد یہی خاتم النبیین ہے، یہ میرا بیٹا محمد یہی خاتم النبیین ہے. مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلہ اور پیچیدہ ہو جاتا. بس اسی دلیل کے تحت اب ہم سے نہ پوچھئے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں آئے. اگر اللہ قرآن مجید میں یہ کہتا کہ اے مصطفیٰ اعلان کر دیجئے میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وصی وہ ہوگا جس کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا، ہر ابو جہل اپنا نام ابو طالب رکھتا، ہر دشمن علی اپنی اولاد کا نام علی رکھتا. صلوات پڑھیں محمد.
یعنی وہ تمام اشقیاء جو نام علی رکھنا جرم سمجھتے تھے، وہ سب اپنی اولاد کا نام علی رکھنا سعادت سمجھتے۔ اگر اس اسلوب میں، تو یہ اسلوب ممکن نہیں تھا، یہ اسلوب ممکن نہیں تھا۔ پھر کس اسلوب میں آیا؟ حضور کے صفات بیان کیے گئے، توریت میں بھی انجیل میں بھی۔ جس طرح صفات کے ذریعے سے موصوف کو پہچانا گیا، اب یہیں سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک وہ جو صفت سے موصوف کو پہچانتے ہیں، ایک وہ جو موصوف سے صفت کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے صفتیں بیان کی تاکہ ان صفتوں کے ذریعے سے موصوف کو پہچانو، اور جو اتنی قدرت نہیں رکھتے تھے کہ صفت کے ذریعے سے موصوف کو پہچان سکیں، ان کے لیے کچھ موصوف بھی بنائے جو موصوف کے ذریعے سے صفت کو پہچان سکے۔ یہ سب لطف باری ہے، یہ سب کرم الہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن مجید میں ایک نہیں، نہ جانے کتنے مقامات پر تذکرہ ہے اسی انداز میں، اسی اسلوب میں، جو استعارے کا قرآنی استعاراتی، قرآن کا استعاراتی نظام، قرآن کا استعاراتی نظام ایک مکمل نظام ہے کہ کن کن حقیقتوں کو کہاں کہاں قرآن نے کن استعاروں میں بیان کیا ہے، اور کہیں یہ تشبیہیں اور یہ استعارے بسیط ہیں اور کہیں مرکب، تشبیہ مرکب بھی تو ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے مولانا جو ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، شاعر ابن شاعر ہیں، اور خطیب بھی ہیں، اور مومن بھی ہیں، اور خدمت اسلام کر رہے ہیں، یہ افاضل، یہ حضرات، یہ تو لطف لے رہے ہیں میں جب تشبیہ مرکب کہہ رہا ہوں، مگر طاقت بالکل نہیں ہے کہ میں بچوں کے لیے اب تشبیہ مرکب کی تشریح کروں، تو میں چلا جاؤں گا، ان کا دامن پکڑ لیجئے گا، انہیں نہ چھوڑیے گا۔ علماء جب معاشرے میں ہوں تو ان کی قدر شناسی کرنی چاہیے، علماء کی طرف سے غفلت نہ ہو، ناقدری نہ ہو، نعمت خدا کی ناشکری نہ ہو، جس کے پاس جو ہنر ہو اس کو اسی ہنر کے حوالے سے اس کی قدردانی معاشرے میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ قدردانی نہیں ہوئی تو اللہ نعمتیں سلب کر لیتا ہے اور معاشروں کو زوال آ جاتا ہے۔ اگر معاشروں کو بلندیوں تک لے جانا ہے تو ہر ایک کی قدر شناسی ہونی چاہیے، ہر فرد کی قدر شناسی ہونی چاہیے۔ کسی ایک فرد کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حقارت سے دیکھے، چاہے کسی بھی طرح کے امتیازات کا حامل ہو، مال میں، دولت میں، علم میں، اقتدار میں، تہذیب میں، ثقافت میں، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی حیثیت سے وہ دوسروں سے برتر ہو، لیکن وہ دوسروں کو حقارت سے نہ دیکھے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو گزارش کر رہا ہوں، کبھی حقارت، آپ دوسروں کو حقارت سے دیکھیں گے، میں کسی کو حقارت سے دیکھوں گا، خدا مجھے معاشرے میں ذلیل کرے گا۔ لیکن اگر میں دوسروں کی تعظیم کروں گا، میں دوسروں کو عزت دوں گا، تو اللہ بھی مجھے عزت دے گا۔ یہ سبق ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اور ظاہر ہے اس سلسلے میں ایک تو عمومی بات ہے، کسی ایک انسان کو، کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جو علماء ہیں ان کی تعظیم خصوصی تعلیمات اسلام میں سے ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ فطرت انسانی میں بھی ہے۔ فطرت انسانی علم اور عالم کی قدر شناس ہے، فطرت انسانی، اور شریعت نے اس پر اور تاکید فرمائی ہے
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار نے. ہاں جو لوگ عالم نہیں ہیں اور اپنے کو زبردستی منوائیں کہ عالم ہیں انہیں کبھی نہ مانیے گا، لیکن جو عالم ہیں انہیں ان کی پوری عزت، ان کا پورا حق ادا کیجیے. اور حق ادا کرنے کے معنی کیا ہیں؟ یہ بھی آ گئی بات زبان پر تو عرض کر. صرف اتنا نہیں کہ جہاں دیکھ لیا جھکے گا قبلہ و کعبہ تسلیم اور اس کے بعد چلے گئے. عالم کی اصل قدر شناسی یہ ہے کہ اس کے پاس جائیں، بیٹھیں، کچھ نہ کچھ اس سے علمی استفادہ کریں، اس سے سوال کریں، اپنی تشنگی دور کریں، اپنی جہالت دور کریں یا اپنے علم میں اضافہ کریں. یہ ہے اصل قدر شناسی، یہ ہے اصل شکر نعمت، یہ ہے اصل شکر نعمت، یہ ہے قدر شناسی. اس نیت سے کسی عالم کے پاس نہ جائیے گا کہ ان سے بھی پوچھ کے دیکھتے ہیں، انہیں دیکھیں آتا ہے کہ نہیں آتا، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. یہ گناہ ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ خود جہالت ہے. اس سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں پہنچتا. معصومین علیہم السلام نے بہت صاف صاف ارشاد فرمایا ہے، سوال کرو تو استفادے کی نیت سے، اگر استفادے کی نیت نہ ہو تو سوال نہ کرنا. اور دوسرا ادب جو سکھایا ہے معصومین نے بطور خاص حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، کہ دیکھو جب سوال کرو تبھی کرنا جب واقعاً وہ سوال کرنا ہو، اور جب سوال کرو جواب مل جائے تو اس پہ عمل کرو. جب عمل کر لو تو پھر دوسرا سوال کرنا. خود امام سے واقعہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا. میں تو کہہ رہا ہوں سوال کیا، لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ سوال پوچھا. اب ان سے پوچھ لیجئے گا، یہ لکھنوی زبان کے امانت دار ہیں. سوال پوچھا بہت فصیح زبان نہیں ہے. سوال کے معنی ہے پوچھنا، پوچھنے کے معنی ہے سوال کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ سوال عربی لفظ ہے، پوچھنا اردو لفظ ہے، ہندی لفظ ہے. تو یا پوچھ لیجئے یا سوال کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ یا کہیے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، یا کہیے مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. یہ کہنا کہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے، اس کا تو ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، یعنی سوال بتا دیجئے جو کسی اور سے جا کے کروں. تو سوال نہ پوچھا کیجئے، سوال کیا کیجئے، جواب پوچھا کیجئے. اور جب پوچھ لیجئے تو اسے بوجھا کیجئے، سمجھیے اور اس پہ عمل کیجئے. ایک شخص نے بہرحال خلاصہ ہے کہ امام سے پوچھا کچھ، امام نے جواب دیا. فوراً دوسرا سوال کیا، امام نے کہا بَعُن عظمت اخلاق، وہ اخلاق، وہ بردباری، وہ حلم، وہ تحمل، وہ صبر. کہا جو میں نے جواب دیا ہے تم نے سوال کیا، جا کے اس پہ عمل کرو. جب عمل کر لینا تب آ کے دوسرا سوال کرنا. یہ باتیں درمیان میں آ گئی تھی تو عرض کر دی. بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، بزرگوں کے لیے میں کیا کہہ سکوں گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن مجید میں استعاروں اور تشبیہوں کی زبان ضروری ہے تاکہ ان حقیقتوں کا تعارف ہو سکے جو حقیقتیں وقتی طور پر یا مستقل طور پر نہیں دکھائی دیتی یا نہیں دیکھی جا سکتی. اور اب آج کل یہ بہت مسئلہ ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں نہیں ہیں، کیا صحیح عقیدہ ہے، کیا صحیح عقیدہ نہیں ہے.
آقا امام زمانہ کے انکار کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جس طرح خدا ہے، جس طرح خدا نے حضرت عیسیٰ کو رکھا ہے، جس طرح خدا نے حضرت ادریس و الیاس کو رکھا ہے، اسی طرح خدا نے فخر عیسیٰ و خضر و الیاس کو رکھا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کیسے سمجھ میں آ جائے، اتنی لمبی زندگی، اتنی لمبی عمر، ایک تو عمر سمجھ میں نہیں آتی، ایک تو عمر سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے اس کی درازی سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنی لمبی عمر کیسے سمجھ میں آئے؟ اچھا، جو لوگ ہمارے امام کی زندگی، عمر اور عمر کی درازی پر کوئی یقین نہیں لاتے، وہ شیطان کی عمر کی درازی پہ کوئی شک نہیں پیدا کرتے۔ بھئی وہ بھی تو قرآنی حقیقت ہے، قرآن نے کہا ہے، اور کوئی اعتراف نہیں کرے گا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے شیطان کو دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا تب بھی نہیں مانے گا، دیکھا ہوگا تب بھی اعتراف نہیں کرے گا کہ جی میں نے شیطان کو دیکھا اپنی دونوں آنکھوں سے۔ کوئی نہیں اعتراف کرے گا۔ شیطان ہے جس کا یقین قرآن پر ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ شیطان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ زندہ ہے، اللہ نے اسے لمبی زندگی دی ہے۔ کیا ذوق ہے! اب یہ اپنی اپنی طبیعت ہے، کون شیطان پہ ایمان لاتا ہے، کون امام زمان پر ایمان لاتا ہے۔ سامنے کی بات ہے۔ بہرحال وہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے، وہ اگر انشاءاللہ ذہن میں محفوظ رہا تو شاید اس سلسلے میں جو اور چند مجلسیں کراچی میں ہیں، شاید یہی سلسلہ بیان جاری رہے گا کہ قرآن مجید میں تشبیہ کا، مجاز کا، استعارے کا اسلوب کیوں ہے، متشابہات کا وجود کیوں ہے، ضروری ہے یا غیر ضروری ہے تو اس کی تعویل کیا ہے، اور اس سے مراد مشیت کیا ہے، مراد حق سبحانہ وتعالی کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بغیر واسطہ فیض کے چھوڑ دے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ ممکن نہیں ہے قیامت تک کہ انسان پیدا ہوتے رہیں اور اللہ اپنے کرم سے آسمان سے بارش نہ برسائے اور بارش کے لیے بادل نہ آئیں۔ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے سورج کو طلوع نہ کرے اور سورج کی کرنیں زمین تک نہ پہنچیں۔ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ یہ ہستی رہے، یہ معاشرہ انسانی رہے اور راتوں کو روشن کرنے کے لیے چاند کو اللہ خلق نہ فرمائے، چاند نہ ظہور کرے، چاند نہ طلوع کرے اور چاند کی چاندنی زمین تک نہ پہنچے۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ انسانی معاشرے کو تو باقی رکھے لیکن اس پر اپنا روحانی فیض پہنچانے کے لیے کوئی واسطہ فیض درمیان میں نہ رکھے۔ وہ ہیں، اور ایک جملہ اور عرض کروں گا، بس آج کی تقریر میں اتنا ہی، ایک جملہ اور۔ یہ جو غیبت کا تصور ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک غیبت ہے، مگر غیبت ہماری طرف سے ہے، ان کی طرف سے نہیں آئی۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں باریابی نصیب ہو، ہماری آنکھیں گناہگار ہیں، ہم اتنے امین نہیں ہیں، ہم اتنے قوی نہیں ہیں، ہم اتنا ایسا ثبات قدم نہیں رکھتے، ورنہ وہ جسے شرف بخشنا چاہتے ہیں شرف بخشتے ہیں، وہ جسے شرف بخشنا چاہتے ہیں
شرف بخشتے ہیں. ہمارے یہاں روایتیں ہیں ہر سال حج میں تشریف لاتے ہیں، ہر سال طواف کعبہ کرتے ہیں، سب کے ساتھ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دعا دیتے ہیں، جس کے شانے پہ چاہتے ہیں دست کرم رکھتے ہیں. ہر سال میدان عرفات میں ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے مومنین کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، مگر سب کو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اور جنہیں نظر آتے ہیں ان کے لبوں پہ مہر ہے. دیکھو یہ راز کی بات ہے، کہنا نہیں. اور وفادار وہی ہوتا ہے جو راز کو راز رکھے، اور راز رکھنا بھی ایک مصلحت ہے، ایک ضرورت ہے. راز رکھنے کے اسباب ہوتے ہیں. اور یہ عالم، اس عالم کی حقیقت و ماہیت جو لوگ صرف سائنسدانوں کی سائنس کی روشنی میں سمجھتے ہیں، وہ ادھوری بات سمجھتے ہیں، مکمل بات نہیں سمجھتے. بس ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی. پیغمبر تھے نہیں ہیں، علی تھے نہیں ہیں، حسین تھے نہیں ہیں. یہ ممکن ہے کہ جسم مبارک پیغمبر، ہاں یہ تاریخ ہے کہ جسم مبارک پیغمبر لحد میں رکھ دیا گیا، مگر حقیقت ذات پیغمبر، حقیقت ذات پیغمبر خود جناب بی بی ام سلمہ کی حدیث کی روشنی میں پیغمبر ضرور سن 11 ہجری میں دفن کر دیے، واسطہ فیض بنے ہوئے ہیں. حضور بات لحد تک آ گئی تھی کہ پیغمبر نے جناب ام سلمہ سے کہا میں حسین کے لیے لحد بنا رہا تھا. تو پھر ظاہری تاریخ کی روایت ذکر کر دوں کہ آقا حسین کو سپرد لحد کیا تو گیا، مگر 3 دنوں کے بعد، 1-2 دن نہیں 3 دنوں تک آقا حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. ناپاک لاشیں تو دیدے سجاد نے ٹکڑے جمع کیے میں رکھا، اور اس کے بعد زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رکھ. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں. معبود پروردگار ہمارے معاشرے میں علماء کو محفوظ رکھ. معاشرے کے ہر فرد کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. معاشرے کے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ باصلاحیت بنا دے. پروردگار ان کی استعدادات کو کمال کے درجے تک پہنچا. پروردگار ہمارے پورے معاشرے کو خیر و برکت سے بھر دے. پروردگار انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے اپنے. پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور